تین میں نے آپ کو اقسام بتائی جنات کی، پھر میں نے آپ کو کچھ جنات کے بارے میں بتایا۔ ایک اور ٹائپ ہے خنزب، جو کہ نماز میں وسوسے ڈالتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے شکایت کی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خنزب ہے، اور اس کا حل یہ ہے کہ نماز میں اگر وسوسے آ رہے ہیں تو اعوذ باللہ پڑھو اور 3 بار سپٹ کر دو، یہاں پہ تھوک دو، اعوذ باللہ پڑھ کے 3 بار یہاں پہ سپٹ کر دو۔ اور شیطان خواب بھی دکھا سکتا ہے۔ 3 طرح کے خواب ہیں، ایک اللہ کی طرف سے، ایک شیطان کی طرف سے، اور ایک انسان کے اپنے نفس کی طرف سے، سب کانشیس کی طرف سے، جو اس کے خیالات ہیں، جو وہ سوچ کر سوتا ہے، یا رات کو کوئی ڈرامہ دیکھ کر سویا، مووی دیکھ کر سویا، رات کو خواب ایسا آ سکتا ہے۔ ایک خواب جو ہے وہ معدے کے خواب، معدے کا بھی خواب ہے، رات کو آپ جو سو کر سوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی خواب آ سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جنات کی ایک دنیا ہے۔ پھر ہم نے قارین کی بات کی۔ قارین آپ کے ساتھ ہے، آپ کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے اور آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ اس کی خوراک کے بارے میں ہم نے بات کی، اور اس کے وسوسے، اس کے حوالے سے ہم نے بات کی، اور کس طرح کالے جادو کرنے والے اور قسمت کا حال بتانے والے قارین کو بلا کر سب کچھ پوچھ لیتے ہیں، اور پھر جب آپ جاتے ہیں تو وہ آپ کو ساری باتیں بتاتے ہیں اور آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ واہ، یہ بات اسے کیسے پتہ لگی۔ قارین کی بات سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا، ہم روح کو بلاتے ہیں، روحوں کو بلاتے ہیں، تو وہ روحیں نہیں ہوتی، وہ بھی قرین ہوتا ہے کسی کا۔ مثال کے طور پہ اگر کسی کی وفات ہو گئی ہے، میں کہتا ہوں جی میں ان کی روح کو بلاؤں گا، تو روح تو نہیں آ سکتی، روح کہاں پہ ہے؟ روح تو برزخ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اجازت نہیں دیتے روح کو واپس آنے کی، وہ ایک الگ ہی دنیا ہے، وہ وہاں پہ زندہ ہے، کافر بھی زندہ ہے، شہید بھی زندہ ہے، لیکن ان کی زندگی جو ہے وہ اور طرح کی ہے۔ بد روح کی ظاہر ہے بری زندگی ہے، نیک روح کی اچھی زندگی ہے، لیکن ان کو واپس آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب یہ جو روحیں بلاتے ہیں یہ بھی قرین ہوتے ہیں۔ یہ میں پورا آپ کو ایک قصہ سناؤں گا انشاءاللہ جب وقت آئے گا۔ روجر مارنو ایک انگریز تھا، امریکن تھا، جو فری میسنز کے پاس گیا تھا۔ وہ فری میسن کا جب ٹاپک آئے گا میں آپ کو بتاؤں گا۔ اب ہم آتے ہیں ذرا جادو کی حقیقت پہ، کالے جادو کی حقیقت پہ۔ دیکھیں کالے جادو کی کیا تاریخ ہے، اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سورہ بقرہ آیت نمبر 102 میں یہ بتاتے ہیں، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ۔ اللہ اپنے نبی کی صفائی پیش کرتے ہیں، اپنے نبی کو ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ یہ جو خبیث بنی اسرائیل کے لوگ تھے، انہوں نے بات مشہور کر دی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کالا جادو سکھایا۔ اس کو کبالا میجک کہتے ہیں، کبالا میجک، اینشینٹ جوئش میجک۔ یہ لوگ الزام لگاتے تھے، جنات بھی الزام لگاتے تھے کہ سلیمان نے جادو سکھایا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نبی کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے نبی جو علیہ السلام ہے ان کو ڈیفینڈ کیا اور کہا کہ نہیں، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ۔ اصل میں سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا، وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، یہ شیاطین نے کفر کیا تھا۔ اور انہوں نے جادو کہاں سے سیکھا تھا؟ جو کہ نازل کیا گیا وما انزل علی الملکین، فرشتوں پر، ببابل ہاروت و ماروت۔ ہاروت و ماروت 2 فرشتے تھے جن پر یہ جادو نازل کیا گیا تھا۔ کہاں پہ؟ بابل میں، بیبیلون۔ بابل کہاں پہ ہے پتہ آپ کو؟ عراق کا جو علاقہ ہے وہاں پہ بیبیلون سب سے پرانی سیویلائزیشن ہے، سب سے پرانا کہہ لیں کہ دنیا میں سب سے پرانی سیویلائزیشن عراق کی سیویلائزیشن ہے۔ ہاروت و ماروت کے بارے میں ایک قصہ ہے تفسیر ابن کثیر میں، اس کی صحت اتنی زیادہ میرا خیال اوتھینٹک نہیں ہے، لیکن قصہ سنانے میں حرج کوئی نہیں ہے۔ قصہ کچھ اس طرح ہے کہ جب فرشتوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ کہا کہ آپ کیوں اس انسان کو بناتے ہیں جو کہ جھگڑا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو اس قصے میں آتا ہے کہ سر فہرست یہ 2 فرشتے تھے، ہاروت و ماروت، جو سب سے آگے ہو کے بات کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا تمہیں میں جواب دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تم میں انسانی خواہشات پیدا کرتا ہوں اور تم لوگ کو دنیا میں بھیجتا ہوں، اور پھر میں تمہارا امتحان لیتا ہوں، اور پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم نے جو سوال کیا ہے، لیکن اگر تم اس امتحان میں فیل ہو گئے تو پھر تمہاری جو سزا ہے وہ آخرت میں بھی ہے۔ اب یہ تم بتا دینا کہ آخرت میں چاہیے کہ دنیا میں چاہیے۔ تو انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں انسانی خواہشات جو ہے وہ پیدا کی اور انہیں دنیا میں بھیجا۔ پھر ان کا ایک عورت کے ساتھ، عورت کے حوالے سے ان کا امتحان لیا۔ اس عورت نے کہا کہ فلانے شخص کو جو ہے وہ قتل کر دو، تو انہوں نے کہا نہیں، قتل تو بہت بڑا جو ہے ایک گناہ ہے، ہم قتل نہیں کریں گے۔
پھر اس نے زنا کی دعوت دی، انہوں نے کہا کہ نہیں زنا بھی بہت بڑا گناہ. پھر وہ شراب لے کر آئی اور اس نے مختلف انداز سے بہلایا پھسلایا اور شراب پلا دیا. انہوں نے کہا چلو شراب چھوٹا گناہ ہے، ہم معافی مانگ لیں گے. شراب انہوں نے جب پی لیا تو جب ان کے سینسز نہیں رہے تو اس عورت نے ان سے زنا بھی کروایا اور قتل بھی کروایا. اب جب ان سے گناہ سرزد ہو گیا تو اللہ نے کہا اب بتاؤ تمہاری کیا پنشمنٹ ہے، آخرت میں چاہیے کہ دنیا میں؟ انہوں نے کہا کہ بے شک آخرت کی سزا بہت بڑی ہے اور ہمیشہ کی ہے، تو ہمیں دنیا میں ہی سزا دے دیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں سزا کے طور پہ جادو جو ہے ان پر نازل کیا اور کہا کہ تا قیامت تم یہ لوگوں کو بتاؤ گے ایز اے ٹیسٹ. اب یہ حدیث صحیح نہیں ہے لیکن میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا. وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. اور یہ لوگ کفر کرتے ہیں، جو لوگ بھی وہاں جاتے ہیں وہ کفر کرتے ہیں، کیونکہ کالا جادو کفر ہے. جادو کو جادو سے توڑنا یہ بھی کفر ہے. جادو جادو سے نہیں توڑا جاتا بلکہ جادو اذکار سے توڑا جاتا ہے. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ تفرقہ پیدا کرتے ہیں مرئی و زوجی، میاں اور بیوی میں.